السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی پڑھی گئی آیتیں ان آیتوں میں سے چند ہیں جو گزشتہ جمعے میں پڑھی گئی تھی۔ گزشتہ جمعے میں جس موضوع اور مضمون سے متعلق کچھ متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، آج اسی موضوع اور اسی مضمون سے متعلق کچھ اہم باتیں سپرد ذہن کی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہم نے آیات و روایات کی تفصیلات عرض نہیں کی تھی، آج تھوڑا سا کچھ علمی اعتبارات کو لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، چند ضروری باتیں حل کریں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر جوڑ کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح جہاں جہاں جوڑ والی احکام ہیں وہاں مفسرین اور محدثین میں سے بعض حضرات نے اور بالخصوص ایسے افراد اور اہل علم و قلب جو صاحب قلوب ہیں، انہوں نے اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ جو دو کے اعتبار سے جوڑ کی طرح دو حکم اللہ دے رہے ہیں، اس میں ایک خاص نقطے کو ملحوظ رکھا گیا ہے، وہ یہ کہ پہلے والا جو حکم ہے، پہلے نمبر پر جو حکم ہے، اس حکم کی قبولیت دوسرے حکم کی تعمیل پر موقوف ہے۔ پہلے حکم کی قبولیت دوسرے حکم کی تعمیل پر موقوف ہے۔ اگرچہ مشروط نہیں، لیکن اندازہ یہ لگتا ہے کہ تمامی احکام کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہ اللہ پاک نے اپنے اس پہلے والے حکم کی قبولیت کے لیے دوسرے درجے والے دوسرے مرتبے میں اللہ نے جس چیز کو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کریں تو پہلے حکم کی قبولیت ہوگی تعمیل کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اللہ اس کو منظور و مقبول کریں گے۔ مثال کے طور پر اطیعوا اللہ کا حکم آیا، اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم موجود ہے اور پہلے نمبر پر دیا گیا ہے، یقیناً کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد واطیع اور رسول کا حکم یہ بتاتا ہے کہ پہلے حکم کی قبولیت دوسرے حکم کی تعمیل پر ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے اندر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔
حالانکہ اقامت صلاۃ ایک علیحدہ حکم ہے اور ایتاء زکوٰۃ ایک علیحدہ حکم ہے. بظاہر ان دونوں میں یقیناً فصل ہے. اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کیا لیکن اگر وہ فرض ادا کر چکا تو مفتی یہی کہے گا کہ اس کا فرض ادا ہو چکا. لیکن عند اللہ اس امر کی اور اس حکم کی مقبولیت کے لیے اولیاء کرام اور محدثین حضرات نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے جیسے اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اطاعت رسول پر اطاعت الہی مقبول ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بنیاد پر اللہ کے حقوق مقبول ہوتے ہیں. اقامت صلاۃ کا نماز پڑھنا منظور اور مقبول ہوگا بشرطے کہ ہم اور آپ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کریں. نماز پڑھ کر عبادت بجا لا رہے ہیں لیکن بھائی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، بہن کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، یا بیوی بچوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، یا رشتہ داروں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے مختلف درجات اور مراتب کے اعتبار سے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں اگر وہ حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں تو اس حکم میں مقبولیت اور قبولیت نہیں آتی. اسی لیے حقوق العباد کا جب ہم ادا کریں گے تو اللہ ان سے متعلقہ جو حقوق ہے اللہ اس میں قبولیت کی شان ڈال دیں گے. اقامت صلاۃ پر اللہ تعالیٰ اس فریضے کی ادائیگی کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن اس قبولیت میں اللہ تعالیٰ اور قبولیت کی جو شان بڑھاتے ہیں وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی. اطاعت زکوٰۃ دراصل جو مالی قربانی دی جاتی ہے وہ دراصل حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک جلی عنوان ہے. حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک جلی عنوان ہے. اسی طرح میرے دوستو یہ دو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ پڑھی گئی آیتوں میں اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے اور وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم. لیکن خاص طور پر پھر یہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر گزار بننا ہے اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بننا ہے. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر، حقوق اللہ ادا کر، ولی والدیک اور انشکر لی ولوالدیک اور اپنے والدین اپنے امی ابا کا شکر گزار بن، احسان شناس بن، ادب شناس بن، آداب اور احکام کی تعمیل کر، ان کا فرما بردار بن جا. یہاں علماء کرام نے یہ بات بتلائی، یہی اشارہ دیا ہے کہ جس طریقے سے پہلے دو طرح کے جو احکام آئے اور پہلے حکم کی تعمیل کے لیے اور قبولیت کے لیے دوسرے درجے کے اندر جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل کو جس طریقے سے مربوط رکھا گیا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا جو وہ شکر ادا کر رہا ہے اس میں جان پڑے یا وہ مقبول ہو تو وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے والدین کا فرما بردار ہو، اپنے امی اور ابا کا ادب شناس ہو اور وہ حقیقت شناسی سے کام لے کر اپنے ماں باپ کے احسان کو فراموش نہ کرتا ہو. حضرت علامہ شیخ احمد شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ غالباً شافعی المسلک ہے، ارشاد فرماتے ہیں غالباً ان کی کتاب نوادر اس میں انہوں نے کہیں پر اس کا تذکرہ کیا ہے. یہ بات اشارے کے طور پر اور خلاصے کے طور پر آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کے پاس یا ایک مقام پر ایک بیٹا اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کروا رہا تھا اور مسلسل کرا رہا ہے. جب ایک بزرگ نے پوچھا کہ تم یہ کون ہے جو کندھے پر ہے، اس آدمی نے کہا کہ یہ میری امی جان ہے. کہ تم ہمیشہ کراتے رہتے ہو؟ کہا کہ میرا یہ عمل 7 برسوں سے 7 سال سے ایسا کراتا ہوں. تو یہ آپ کی امی ہے؟ کہا. اس کے بعد جس کے کندھوں پر وہ ماں سوار تھی اپنے بیٹے کے کندھوں پر، اس بیٹے نے ان بزرگ سے پوچھا
کہ حضرت یہ بتائیے کہ میں اس طریقے سے ماں کی خدمت کر رہا ہوں، کیا میں اپنی ماں کا فرما بردار سمجھا جاؤں گا یا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ اگر تمہاری عمر 1000 برس ہو جائے اور تم 1000 سال تک اسی طرح تعمیل حکم کرتے رہو تو تم ماں کے اس ایک دن کی برابری نہیں کر سکتے جب اس نے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور وضع حمل کے بعد تمہیں اپنی گود میں لے کر سینے سے لگا کر دودھ پلایا تھا، ایک رات کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، ماں باپ کے جو حقوق ہیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرمایا جناب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما، جی والدین کا جو حق بچوں پر ہے، اولاد کے اوپر وہ کیا ہے؟ کچھ ہے حق یا نہیں ہے تو کیسا ہے اور کس طرح کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خلاصے کے طور پر 2 جملے یہ دے دیے اپنی امت کو اور فرمایا ہما جنت کا ونار، ارے جنت دوزخ کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ وہی ہے تو جنت اور دوزخ۔ والدین کی فرما برداری اطاعت شعاری، مگر ایک بات یاد رہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا کہ مفہوم کو سمجھنے میں بہت سارے افراد تفریق چل رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ماں باپ کی اتنی اطاعت کی جانے لگتی ہے کہ بیوی کا حق، بچوں کا حق مار کھانے لگتا ہے یا اور متعلقین کے حقوق تلف ہونے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے میں اتنے منہمک اور مشغول ہو گئے کہ ماں کا حق بھی پتہ نہیں کہ کیا ہے، باپ کا حق بھی پتہ نہیں کہ رہا ہے کیا ہے، اتنی دیر سے نہیں ہونے لگ جاتی ہے۔ تو توازن دیا جناب محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کی عظمت کو سمجھانے، اہمیت کو بٹھانے اور وقات کو سمجھانے کے لیے رات کہاں کہ وہ دونوں جنت ہے دوزخ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر تم فرما برداری کرو گے، خدمت سے کام لو گے، محبت کی نظر ڈالو گے اور ان کے ساتھ سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے تو وہی تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر تم نے نافرمانی کی، بے اعتنائی برتی اور ان کے ساتھ بے رغبتی برتی یا مختلف قسم کی بدنیتی سے تم نے کام لیا یا ان کو ٹھوکر لگا دی یا کسی طریقے سے ستانے لگے، ادھر آسانی سے کام لیا اور تم ان کے حق میں موذی بن گئے یا ان کے تعلق سے تم انتہائی لاپرواہ ہو گئے، تو اسی صورت میں تو تم ان کو جہنم میں پہنچا دیں گے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ نافرمانی کی وجہ سے جہنم تمہارا انتظار کرے گی۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آقا کے دربار میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے کہنے لگا من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا تمہاری ماں۔ تو اس شخص نے کہا ثم من، پھر کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امو کا تمہاری امی۔ تو اس شخص نے پھر کہا ثم من، پھر کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا امو کا تمہاری امی۔ تو چوتھی مرتبہ اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ اے اللہ کے رسول پھر کون؟ فرمایا ابو کا تمہارے ابا۔ میرے دوست، ماں کی عظمت اور ماں کی محبت، ماں کی شفقتیں، ماں کی ممتا، ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں اور عظمتیں اور ان کے ساتھ ان کے آداب، ان کے ساتھ حسن سلوک، میرے دوست اس بارے میں بہت لاپرواہی چلتی ہے، بہت لاپرواہی چلتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ ماں باپ کے حق میں کسی بچے کا مجرم ہونے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کیا کام کرے تو مجرم شمار ہوگا؟ جرم کنندہ اور مجرم شمار ہو وہ کون سے کام ہے؟
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کو ترچھی نظر سے دیکھے تو مجرم شمار ہوں گے. میرے دوست آیتیں روایتیں تو یہ ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اف بھی نہ کہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں کہ اگر اف سے کم تر اگر کوئی کلمہ ہوتا کہ جس کے بیان کرنے کو اگر اتنے اس سے کم تر بھی اگر کوئی بات ہوتی تو اس کو ذکر کیا جاتا، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ اس درجے کا کی بے اتنائی برت کے اس طرح کی نامناسب بات بھی تمہاری زبان پر آ جانا حرام ہوگا، ناجائز ہے. مگر عجیب بات ہے کہ معاشرہ آج گالیاں دیتا ہے ماں باپ کو، جوتے مارتے ہیں ماں باپ کو، چھڑی لیتے ہیں ماں باپ کے لیے، ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں ماں باپ کو، مالی حق ادا نہیں کرتے، ہاتھ پاؤں دبانے کا سلیقہ نہیں اولاد کو. خدمت کیا کریں گے بیچارے جی، مال سے خدمت کریں جی، کھانے پینے کے لحاظ سے، رہنے سہنے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، مزاج کے اعتبار سے، دوا دارو کے لحاظ سے، معقول ملبوس اور مسکون کے لحاظ سے، رہنے کے اعتبار سے، مکان کی نسبتوں سے، یہ ساری چیزیں وہ ہے جس کا تعلق حقوق واجبات میں سے. اور حضرت ایک اور حضرت زبیر رحمت اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اگر ماں باپ بلائیں تو یوں کہے کہ حاضر ہوں، امی حاضر ہوں، ابا حاضر ہوں، حاضر ہوں. اور آج کیا ہے بیٹے کوئی ہے کہاں ہے بیٹا ہو تو وہ تو وہاں کھیل رہا ہے، میدان کے اندر کھیل رہا ہے بیٹا. ارے بیٹا ذرا سا حلق میں پھنس گیا ہے، نوالا پھنس گیا، پانی پلا دے. یہ نوکر کو بولو نوکر، ہم آپ کے نوکر نہیں ہیں. انا للہ. میرے دوستو عجیب بات ہے، عرض کروں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان اور بے وفا اور بدعہد اور ادب ناشناس ہوتا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا. اگر ایمان تو کمزور تو ہو ہی جاتا ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، لیکن اس بات کا ڈاؤٹ اور خطرہ اور اندیشہ ہے، اور شدید اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے رخصت ہوگا. ایک جلیل القدر صحابی کا واقعہ حضرات کو معلوم ہے، جب زندگی کے آخری حصہ اور آپ ان کے آخری کلمات وہ چاہتے ہیں کہ زبان پر کلمہ ادا ہو لیکن ادا نہیں ہو رہا ہے، اطلاع دے دی گئی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فوری تشریف لائے، اندازہ لے لیا، اور اس کے بعد کہا کہ ان کی امی زندہ ہیں، کہاں بقید حیات ہیں سرکار. تو جب ان کے پاس پہنچے، جو ناراض ہو تم، ہاں بہت ستایا حضور، تو ایسا کرتے ہیں آگ سلگاتے ہیں، آپ کے بیٹے کو جلا دیتے ہیں. یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر جہنم کی آگ میں ڈلوانے کے لیے تیار ہو؟ نہیں یا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر دل و جان سے معاف کر دو، بیٹے کو معاف کر دو تو بچ جائے گا، ورنہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. تمہاں نے کہا کہ حضور میں دل جان سے میں اپنی بیٹے کو تمام قصوروں کو میں معاف کر دوں، دل و جان سے معاف کر دی، بحث اس سے نہیں کیا تھی کیسے تھی، بس میں نے معاف کر دیا. سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے جی ان صحابی کے گھر، کہا اشہد اللہ قل اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آقا کی زبان سے نکلنا تھا، لسان فیض ترجمان سے آقا کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا، کلمہ شہادت. ادھر ان صحابی کی زبان مبارک پر کلمہ جاری ہو اور آقا کی گود میں انہوں نے دم توڑ دیا. میرے دوست ایمان کی سلامتی جی وابستہ ہے والدین کی اطاعت کے ساتھ. اتنا عظیم مسئلہ انسانوں کے سامنے، اور وہ ماں باپ آج دھکے کھا رہے ہیں، گھر میں رہنا ان کا مشکل ہے، کیوں بولتے ضعیف اور بوڑھے ہو گئے ہیں، کمانا ومانا نہیں جانتے. ارے میرے دوست انہوں نے کیا مشقتیں اٹھائی،
کیا ابتلائیں ان پر آئیں، کس طرح کی مصیبتوں سے وہ دو چار رہے، کس طرح کے حالات ان کی زندگی میں آتے رہے، دن اور رات کیسے انہوں نے پاپڑ ویلے، کیسے انہوں نے خون اور پسینہ ایک کیا، آپ کیا جانتے ہیں؟ ماں باپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان کی اولاد کو انہوں نے سہارا بنایا ہے۔ سردی کو سردی نہیں سمجھتے، گرمی کو گرمی نہیں سمجھتے، سب کچھ قربانیاں دے کر تج دے کر۔ اسی لیے ملت کے عزیزوں، والدین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بعض روایتوں کے اعتبار سے والدین کی خدمت کو جہاد سے افضل بتایا گیا، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل قرار دیا۔ راوی ہے حضرت معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ وہ کہتے جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا کے دربار میں آئے، کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اردت ان نغزو، یا رسول اللہ ارادہ کر چکا ہوں کہ جہاد میں جاؤں گا، غزوے میں شریک ہو جاؤں گا، جہاد میں جاؤں گا، اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹاؤں گا، کفار کے مقابلے پر برسر پیکار ہو کر بس کفار کو تہ تہ کروں گا۔ ارشاد فرمایا، اور پھر کہا اس صحابی نے یا رسول اللہ میرا اپنا کوئی فیصلہ نہیں، جی تو آپ کے دربار میں حاضر ہوں، استشیرو، میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ مطلوب ہے، جاؤں یا نہ جاؤں، جہاد میں شریک ہوں یا شریک نہ ہوں، غزوے کا ارادہ، غزوے میں جانے کا ارادہ ہے، آپ کا کیا حکم ہے، مشورہ چاہتا ہوں سرکار۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے هل لك من هل لك من تمہاری امی ہے، تمہاری امی ہے۔ یہ روایت کوئی ضعیف نہیں عرض کر رہا ہوں آپ سے، پوری روایت ہے، مشکات کی، مظاہر حق کی، بخاری کی، مسلم کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی عرض کر رہا ہوں۔ هل لك من اللہ جی آقا نے کہا کہ کیا تمہاری امی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں نام یا رسول اللہ۔ تو ارشاد فرمایا فلزمها، تم اپنے امی کے پاس خدمت میں لگے رہو، فإن الجنة عند رجلها، کیونکہ جنت تمہارے امی کے پاؤں کے پاس ہے، فإن الجنة عند رجلها۔ اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ میرے دوست جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیا سلوک ہو رہا ہے آج کے ساتھ؟ آج اس کے ساتھ گالی لیتے ہیں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فاسق ہونے کی علامت ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا اس شخص کے کافر ہونے کی نشانی ہے۔ گالی، عام آدمی کو گالی دے رہے ہیں تو فاسق ہے، اور اگر کوئی ماں باپ کو گالی دے تو، اور ہم صبح سے لے کے شام تک کتنی گالیاں دے دیں، یہ پھر ہم لوگ اپنے جگہ پر بالکل صاحب، ہم کسی کے اوپر کوئی قصور نہیں کرتے۔ سوچ لو میرے دوستو، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ الابو باب اوسط باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باپ۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ کیا اس کو جنت کے دروازے میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، مطلب یہ یا نہیں ماں کے قدموں کے نیچے سے جھانک کے دیکھیں گے تو جنت نظر آئے گی، پیروں تلے جو مٹی ہے، یہ مفہوم نہیں ہوتا اس کا، جیسے عام طور پر ظاہری طور پر کچھ کچے ذہن سوچنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی بات مانو گے، اگر تم ان کا حق دے دو گے، ان کا حق مالی دے دو گے، ان کا حق سکن دے دو گے، اور ان کا حق علم دے دو گے، ان کا حق ادب دے دو گے، یا ان کے حقوق اور ادا کرو گے، یا متعلقہ مالی طور پر، جسمانی طور پر کسی اور تقاضوں کی تکمیل ہے ضروریات کے لحاظ سے دے دو گے، تو حق تعالیٰ تم انہی اعمال کو ذریعہ بنا کر اللہ جنت کے دروازے میں داخل کر دیں گے۔ اب کون ادا کرتے ہیں؟ ماں باپ کے حقوق ادا ہوئے پورے؟ ارے صاحب کتنا ادا کرنا، صاحب کتنا ادا کرنا، مرنے تک ادا کرنا ہے۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی ان رجل اتى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من بنی سلمہ، جی قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل بقیہ من ابوی برا، یہ
هل بقي من بر ابوی شیء، اے اللہ کے رسول کیا میرے امی اور ابا کی کے تعلق سے کوئی نیکی ایسی ہے جو باقی ہو؟ ابر بہما، جو جن کے ذریعے سے، جس نیکی کے ذریعے سے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، بعد موتہما، ان کے مرنے کے بعد، یعنی انتقال ہو گیا ہے، کیا اس کے زندگی بھر تک تو جو حقوق ادا کرنا تھا کرتا رہا سرکار، لیکن اب انتقال ہو گیا ہے کہ اب کچھ حقوق متعلق ہے سرکار جس کا تعلق بر اور نیکی سے ہو اور اس کو مجھے ادا کرنا ضروری ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم نعم، ہاں 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 ہاں۔ ایک بات یہ فرمائی اس میں سے الصلاۃ علیہما، جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا، ان کے حق میں دعائے رحمت و مغفرت کرنا، والاستغفار لہما، اور استغفار کرتے رہنا، والاستغفار لہما۔ اے اللہ جی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ اے اللہ مجھے بھی بخشائے دیجیے، میرے امی کو بھی معاف فرما دیجیے، میرے ابا کو بھی بخشائے دیجیے، میرے والدین کو بھی بخشائے دیجیے، اور اہل ایمان کو بھی بخشائے دیجیے۔ اے اللہ قیامت کے دن آپ کا حساب اور کتاب، ہمارا حساب و کتاب ہوگا اور آپ ہمارا حساب و کتاب لیں گے، اس حساب والے دن میں اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی طرح کی دعائیں مانگتے تھے، تو فرمایا والاستغفار لہما۔ تیسری بات ارشاد فرمائی الانفاذ عہدہما، اگر زندگی میں امی ابا سے کسی طرح کا عہد و پیمان ہوا تھا جائز حدود میں، تو اس عہد و پیمان کو پورا کرنا، نافذ کرنا۔ مثلا امی ابا نے کہا کہ بیٹے فلاں کو میں قرضہ باقی ہوں، یہ ہم قرضہ باقی ہیں، آپ جی مہربانی کر کے آپ ادا کر دیں تو ہمارے لیے آخرت کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ تو اگر اس نے بچے نے کہا کہ ابا میں آپ کے اس بات پر قائم ہوں، آپ کے حکم کی میں تعمیل کروں گا، کہ اگر کوئی اس طرح کا مثلا کوئی اور چھوٹی موٹی بات ہے، تھوڑی سی بات ہو، چاہے مال سے متعلق ہو، جائیداد سے متعلق ہو، جائز حدود میں اگر وہ ماں باپ اگر وہ وصیت کر رہے ہوں، نصیحت کر رہے ہوں، بٹھا کے کوئی ترغیب دے رہے ہوں، اور آپ نے اس کے تعلق سے کہا کہ میں پورا کرنے کروں گا انشاءاللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانفاذ عہدہما، یہ آپ کیا کرنا، یہ ایفائے سے کام لینا اور اس حکم کو نافذ کر دینا، یعنی اس ماں باپ کے اس حکم کی تعمیل کر لینا، عہد و پیمان کا فاصلہ لحاظ کرنا۔ اور فرمایا وصلۃ الرحم، اور ایسی صلہ رحمی سے کام کرنا۔ خاص طور پر اسی کی وضاحت میں اگلا حصہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، لیکن خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صلہ رحمی خاص طور اکرام صدیقہما، وہ امی اور ابا کے جو دوست احباب اور رشتہ دار تھے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو زندگی میں ان سے ملا کرتے تھے اور وہ کچھ ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں یا آنے جانے والوں میں سے ہیں، اور ایسے ہیں کہ جن کے تعلقات ہیں، اس بنیاد پر ایک طرف ان کا اکرام کرنا اور دوسری طرف ان کی احتیاجات کی تکمیل کرتے رہنا۔ اسی لیے ملت کے عزیزوں، یہ سارے نہ صرف یہ کہ زندگی میں وابستہ ہوتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی بہت کچھ حقوق وابستہ ہے، خاص طور پر دعا ہے، استغفار ہے۔ بعض حضرات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے خود اسی ارشاد کی روشنی میں جس میں یہ بات بتائی گئی کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، منان، ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلانے والا ہو وہ، اور دوسرے وہ شخص کہ جو ہے بہت زیادہ شراب کا عادی ہو، اور تیسرے وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، خاص طور پر والدین نے اس کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا ہو، یعنی تو تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بیزار ہو گئے ہوں والدین اس اولاد سے، اور تم کہتے ہیں بھائی آپ کر دیے ہم اس بچے کو، اولاد کو، حالانکہ وہ آپ کرنے کے بعد کیا ہے کا متعلق ہوتے ہیں وہ آپ کسی مفتی سے پوچھیں۔ لیکن میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، وہ جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی صورت میں جبکہ والدین گزر چکے ہو، یا اسی صورت میں
جبکہ وہ والدین کا نافرمان سمجھا جا رہا ہو، اور اسی صورت میں جبکہ اس کے لیے اس کا مستقبل خطرے میں ہو، تو اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا کریں ہم؟ جو زندہ ہے ان کی خدمت کر لیں گے، محبت سے کام لے لیں گے، معافی تلافی کر لیں گے، خرجی ان کے ہاتھ پاؤں پڑھ لیں گے، پیٹوں منڈی دیں گے، اکرام سے پیش آئیں گے، سابقہ تلافی کر لیں گے، کچھ ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول نے کچھ دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو یا کسی رشتہ داروں کا حق ادا کر دیا، یا اور چھوٹے بڑوں کے حقوق ادا کر لیے۔ جی سال صاحب کی کوئی شکلیں آپ کے سامنے آئیں گی جی چند دنوں بعد میں، لیکن یہ ہے کہ برابر دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، یستغفر لہم، استغفار کرتا رہے، اور اکرم صدیقہ، ان کے دوست احباب سے اکرام سے پیش آتا رہے۔ اسی طریقے سے اور اس حال ثواب کی شکلیں ہیں جو جائز حدود میں ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتا رہے، نفل پڑھے دعا کر لے، نفلی روزہ رکھ لے دعا کر لے، صدقہ دے دے دعا کر لے، خیرات کر لے دعا کر لے، ہے نا، کبھی کبھی اپنے قبرستان کی زیارت کر لے، وہاں پر دعا کر لے، قریب رہ کر یا دور رہ کر، قریب میں پاس بیٹھ کر یا کھڑے رہ کر، جو اختیارات ہیں جو جائز حدود میں جتنے کام کرنے کے ہیں، بدعات سے بچتے ہوئے جو حقوق متعلق ہے اس کو ادا کرتے رہنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی راستہ بالکل مستور نہیں بتلایا، بلکہ کھلا ہوا فرمایا کہ جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے، لیکن اللہ پاک جب رحم کرنے پر آتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے جب وہ مسلسل یہ دعا کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، صلہ رحمی سے پیش آئے گا، جی معافی تلافی کی شکل صورت نکالے گا، اصالہ ثواب کرتا رہے گا، دعائیں استغفار کرتا رہے گا اور اکرام صدیق کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرما کر حتی یکتبہ اللہ عندہ بارن، اللہ پاک اپنے نزدیک اس نافرمان اولاد کو والدین کا فرما بردار بنانے والے کے دائرے میں داخل کر دیں گے۔ رجسٹر میں انٹری ہو جائے گی کہ یہ نافرمان نہیں تھا، فرما بردار تھا۔ یہ میرے تو آسان ہے راستہ۔ تو جن کے والدین باقاعدہ حیات ہے، غنیمت سمجھیں۔ دنیا کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی نعمتیں جاتی ہیں آتی ہیں، لیکن میرے دوست جب یہ نعمت ایک مرتبہ چلی جائے گی تو پھر ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے بہت عظمت اور دھیان کے ساتھ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آبی ذیل میں خلاصتاً نظر کیے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مالدار، اس کے چار بچے تھے، چار بچے جی، ان چار بچوں میں سے چاروں بھائیوں میں ایک بات چیت ہوئی، وہ یہ ہے والد ضعیف ہو گئے تھے، کہا کہ بھائی میں امی ابا کی خدمت کروں گا، لیکن بھائی جو خدمت کرے گا وہ میراث کا مال نہیں لے گا۔ اس وقت اخلاقی سطح سے جو بھی جس انداز کی بھی گفتگو رہی ان حضرات کی رہی ہو، لیکن بات یہ ہوئی کہ بھائی جی اگر مال لینا ہے تو بھائی عیادت میں علاج کرسی اور تیمارداری یہ سب نہیں، یا تو مال یا تیمارداری، دونوں میں سے کوئی ایک لے لو۔ تو تین بھائی الگ ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم مال لے لیتے ہیں، تیمارداری تم رکھ لو۔ چوتھے بھائی نے کیا کیا کہ وہ تیماردار بن گیا، والد کو اپنے پاس رکھا اور ان کھلانا پلانا سلانا آرام پہنچانا خدمت کرنا یہ کرنا وہ کرنا مختلف قسم کی یہ سعادت مندیوں کے ساتھ جتنا کام ہو سکتا تھا کرتا رہا جی، یہاں تک کیسا ہوا کہ جب والد کا انتقال ہو گیا تو اس شخص نے خواب دیکھا، یہ خواب عجیب قسم کا دیکھا۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ خواب میں کسی کہنے والے نے یہ بات کہی کہ فلاں جگہ پر 100 اشرفیاں ہیں، انہیں جا کے لا لو۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی اس میں برکت ہے یا نہیں؟ تو اس پہلے جو آواز لگانے والے نے حاطف غیبی نے آواز لگائی تھی، اس نے کہا کہ اس میں برکت نہیں۔ اب خواب سے اٹھنے کے بعد بیوی سے پوچھا کہ کیا کروں؟ تو بیوی نے کہا کہ لا لو، برکت سب بات کی باتیں ہیں، لیکن بیوی کی بات اس وقت نہیں مانا، بلکہ کہا کہ نہیں بے برکت ہے تو میں لینا نہیں چاہتا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن یا تیسرے دن پھر ایک خواب دے گا اور اسی طرح کا خواب حاطف غیبی نے آواز لگائی کہ فلاں جگہ پر 10 اشرفیاں ہیں، جا کے اٹھا لو، لے لو، وہ تمہارے لیے۔ اس نے کہا کہ اس میں برکت ہے یا نہیں؟ تو وہی حاطف غیبی نے کہا کہ نہیں اس میں برکت نہیں۔ نیند سے بیدار ہوا، بیوی سے مشورہ کیا، حسب صاحب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ لا لو۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ میں ترجیح دے رہا ہوں کہ ایسے پیسے جس میں برکت نہیں ہے وہ نہیں لوں گا۔ اس طریقے سے دوسری مرتبہ کا خواب چلے گا، جب تیسری مرتبہ اس نے خواب دے گا کہ ایک اشرفی ہے
اور فلاں جگہ ہے وہ اٹھا لو، وہ تمہارے لیے۔ تو اس حاتف غیبی سے انہوں نے یہ پوچھا کہ اس میں برکت ہے یا نہیں ہے، تو اس حاتف غیبی نے کہا کہ اس میں برکت ہے۔ اب نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس مقام پر پہنچے، ایک اشرفی موجود تھی، اس اشرفی کو لے لیا، آئے گھر کے کام کاج میں جیسے روپیہ پیسہ استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے استعمال کرنے لگے۔ تو بازار میں کچھ چیز خریدنے کے لیے بازار پہنچے، جب بازار پہنچے تو وہاں پر جو مچھلی بک رہی تھی اس مچھلی کو لے لیا، اس ایک اشرفی کی دینار کی جو بھی تو پیسے لے لیے، 2 مچھلیاں لائیں۔ جب گھر کے اندر وہ مچھلیاں لے کر آئیں تو جب ان کو کاٹا ان مچھلیوں کو تو ہر ایک کے اندر ایک ایک ہیرا تھا، ان دونوں مچھلیوں میں سے ہر مچھلی میں ایک ایک ہیرا تھا، اور وہ ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ وقت قیمت لگتی رہی، بات بڑھتی رہی، قیمت لگتی رہی، بات بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اس وقت کے بادشاہ نے یوں کہا کہ ان 2 ہیروں کی قیمت 90 خچروں پر سونا اٹھانے کے بعد کے برابر ہوگی۔ 90 خچروں پر سونا لادا جائے گا تب کہیں جا کر یہ 2 ہیروں کی قیمت ادا ہو سکے گی۔ میرے دوست علماء اسلام نے کہا کہ یہ ماں باپ کی فرما برداری، ان کے ساتھ ادب شناسی، ان کے ساتھ خدمت، ان کے حق الخدمت کے ادا کرنے کا اعتبار، یہ چیزیں وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ عمر میں بھی برکت دیتے ہیں، مال میں بھی برکت دیتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت ہوتی ہے والدین کی فرما برداری سے، عمر میں برکت ہوتی ہے والدین کی فرما برداری سے۔ اور تیسری بات عجیب لکھی ہے، اولیاء کرام مہربان رہتے ہیں والدین کے فرما بردار پر، اور یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نافرمان ہوتا ہے والدین کا تو اولیاء کی نظر رحمت اس شخص پر نہیں ہوتی۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بات نقل کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں باتیں تو خیر اور بہت ساری ہیں، اور بہت ساری آیات روایات زیر ذہن تھی، لیکن چونکہ وقت تمام ہوا، جو کچھ ہوئی بات اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں مقدر کرے۔ دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت کل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اور اے اللہ بعض جو خبر آئی ہے بعض ساتھیوں کے انتقال کی، مولانا عبدالحکیم صاحب مولانا عبدالحکیم صاحب کے انتقال کی خبر آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پسماندگان نظام کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، اور اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کسی طرح کی توقع رکھتے ہیں یا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔